نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بازوئے پرزور غدیری صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي قيل في شأنه في القرآن: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنك لعلى خلق عظيم، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأراضين الذين قيل في شأنهم في القرآن: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقال: ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد. سيما مولانا ومولى الكونين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام آلاف التحية والثناء، الذي قيل في شأنه في القرآن: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، والذي قيل لعدوه في القرآن: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: أن تقول نفس يا حسرة على ما يا ويلتا يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. نعرہ صلوات. اللهم صل. ماحول کچھ ایسا ہے کہ خطبے کے بعد کیا تولا تبرہ ہونا، خطبے ہی میں ہم نے تولا تبرہ کر دیا ہے. بلا فصل مولا کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، تھوڑا سا فاصلہ سمیٹتے ہوئے آگے آ جائیے گا، کافی مومنین ہیں. شجروں کی ہو رہی ہے تصدیق یا علی، شجروں کی ہو رہی ہے تصدیق یا علی، عید غدیر آ گئی نزدیک یا علی. یہ وہ عید ہے کہ مومن کے لیے کائنات میں اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے. مومن کی ہر خوشی اس عید کے صدقے میں، عید الفطر اس عید کے صدقے میں، عید الاضحیٰ اس عید کے صدقے میں، عید جمعہ اس عید کے صدقے میں، روزے عرفہ اس عید کے صدقے میں.
جو کچھ ہے مومن کے پاس وہ اسی کے صدقے میں ہے۔ بیرون ملک سننے والے شاید اس تعبیر کو سمجھ پائیں نہ سمجھ پائیں، میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سے قبول فرمائیں گے کہ عید غدیر شیعت کا فوٹو آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ جب آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں کسی کام کے لیے تو کہتے ہیں کہ آپ کوئی وہ شناخت دیجئے کہ جس پہ تصویر ہو آپ کی، فوٹو آئیڈینٹیفیکیشن۔ عید غدیر شیعت کا فوٹو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اور اس آئیڈینٹیفیکیشن میں سوائے وجہ اللہ کے اور کسی کی تصویر نہیں ہے۔ دیکھیں جب آپ غدیر کے دن صدقہ دیں، حدیث میں ہے، کل ضرور اس کا اہتمام کیجئے گا، تو کل کا دیا ہوا 1 درہم 2 لاکھ درہم کے برابر ہے۔ اس سے میں ایک لطیف استخراج یہ کر رہا ہوں مولا سے اجر کی امید رکھتے ہوئے کہ جب 1 درہم 2 لاکھ درہم کے برابر ہے تو آج آپ کا 1 یا علی کہنا 2 لاکھ یا علی کے برابر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ حدیث جس تواتر کے ساتھ ہے، اتنی کوئی حدیث پیغمبر کی اس تواتر کے ساتھ نہیں ہے۔ حتیٰ وہ مشہور و معروف حدیثیں جو تمام فرقوں میں مشہور ہیں، الصلاۃ معراج المومن، اس کے کم راوی ہیں حدیث غدیر کے مقابلے میں۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ وہ حدیثیں ہیں کہ جو تمام مسلمان فرقوں میں متفق ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس کے راوی حدیث غدیر سے کم ہے۔ حدیث غدیر کا انکار 1,24,000 صحابیوں کا انکار ہے۔ تو حدیث غدیر، لہذا علامہ امینی نے تو کی ہی محنت، یعنی انہوں نے تو 40 سال الغدیر لکھنے میں جو محنت کی کہ 11 جلدیں لکھی، اور کہا 40 سال میں میں نے 10,000 کتابوں کو از اول تا آخر ایک ایک حرف پڑھا ہے اس کا۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے آپ تبرک کرتے ہیں، ورگردانی کرتے ہیں، نہیں، از اول تا آخر ان کا بیان ہے کہ 10,000 کتابوں کو لفظ بہ لفظ میں نے پڑھا ہے۔ ہمارے علماء نے آج سے 1000 سال پہلے سید رضی نے کتاب لکھی الشافی فی الامامہ، مولا علی کی ولایت پر اور امامت پر۔ اس کے بعد شیخ طوسی نے اسے تلخیص کیا، تلخیص الشافی۔ علامہ امینی نے الغدیر لکھی، صاحب ابقات الانوار ملا تقی ہندی، انہوں نے پھر ایک عظیم الشان کتاب لکھی۔ علامہ شوستری احقاق الحق لکھی، یعنی ایک سلسلہ ہے۔ تو اب مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ ہو، حتیٰ کوئی متشدد فرقہ بھی ہو، ایکسٹریمزم پر اگر وہ مائل ہے، اس کے باوجود بھی غدیر کے واقعے کے انکار پر اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں بچا کہ غدیر کا واقعہ نہیں ہوا تھا، لہذا انہوں نے غدیر کے واقعے کے انکار سے دستبردار ہو گئے۔ وہ کہتے نہیں واقعہ تو ہوا تھا، بلکہ میں آپ کے سامنے ایک ایسا حوالہ پیش کر دوں، شاید ہوتا ہے کہ آن لائن سننے والوں کے لیے اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے ایک تھوڑی سی نئی بات ہو جائے شاید۔ ایک ہے شیخ عبد الوہاب الطریری، جن کا تعلق سعودی عرب سے نام سے ظاہر ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی حدیث الغدیر مع سیدنا مولانا، سیدنا کا لفظ ہے وہاں پر، علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی لکھا انہوں نے کتاب میں، اور انہوں نے 132 پیجز کی کتاب ہے جس میں 112 حوالے لکھے، سارے سنی حوالے، ایک شیعہ حوالہ نہیں اس میں، وہ خود وہابی ہیں۔ بڑے انصاف کے ساتھ انہوں نے کتاب لکھی، اور انہوں نے کہا کہ اس واقعے کا انکار ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ وہ خود وزٹ پہ جاتے ہیں اپنے چھوٹے سے کاروان کے ساتھ غدیر پر، قوم غدیر، اس کی تصویریں انہوں نے اس کتاب میں شائع کی ہے، اور وہ یعنی
ایک فرد جذبات میں آ کر اپنی کتاب میں باقاعدہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں اسی مقام پر قدم رکھ رہا ہوں جہاں 18 ذی الحج کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب کے ساتھ قدم رکھا تھا. میں اسی فضا میں سانس لے رہا ہوں جہاں رسول اللہ نے سانس لی تھی. وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں, کہتے ہیں پہاڑوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے پہاڑوں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ 18 ذی الحج تم نے غدیر کا خطبہ سنا تھا. اب اس کتاب میں مشکل کیا میں آگے بتاتا ہوں, لیکن وہ سب کچھ اس کو بیان کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں, اور بلکہ کہتے ہیں کہ کننا اذا احب, میں اس کتاب سے اب پڑھ رہا ہوں یہ تحریر, کننا اذا احبنا یا اذا احب علی بن ابی طالب, اگر ہم محبت کرتے ہیں علی بن ابی طالب سے تو نحب من یحبہ اللہ فی الملکوت الاعلی, تو ہم اس سے محبت کر رہے ہیں جس سے اللہ نے ملکوت اعلی میں محبت کی ہوئی ہے. پھر کہتے ہیں کہ اگر ہم علی بن ابی طالب سے محبت کریں تو ہم اس سے محبت کر رہے ہیں جس سے عرش و فرش پر رسول اللہ نے محبت کی ہوئی ہے. تو علی سے محبت کیا جرم ہے؟ تو حدیث غدیر کا انکار ممکن نہیں رہا. اس لیے آپ دیکھیے گا کہ اردو سپیکنگ علماء میں بھی وہ جو مشہور و معروف علماء ہیں انہوں نے واضح طور پر گزشتہ 3-4 سال سے کہنا شروع کیا کہ ہم فقط شیعوں کی دشمنی میں علی کو مولا کہنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے, اس لیے کہ واضح ہے کہ علی کو رسول اللہ نے مولا کہا ہے. اور کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ سب سے قدیمی کتاب راجہ اہل سنت کی مسند احمد ابن حنبل, اس میں 5 جگہ غدیر کا ذکر موجود ہے. من کنت مولا فعلی مولا کی تعبیر کے ساتھ موجود ہے. لہذا حدیث غدیر کا انکار ممکن نہیں رہا. تو اب یہ شیخ عبد الوہاب طریری باقاعدہ جب وہ انٹرویو دے رہے ہیں, ان کے کچھ انٹرویوز موجود ہیں سوشل میڈیا پر, اور وہ انٹرویوز دے رہے ہیں تو ان ساری باتوں کو کہتے ہوئے کہ جب میں وہاں گیا اور غدیر خم میں نے دیکھا ان پہاڑوں کو, ان فضاؤں کو, زمین کو دیکھا, تو بات کرتے کرتے ان کی آواز بھرا رہی ہے. اب آگے مشکل کیا ہے پھر کتاب میں؟ وہ یہ کہ مولا کے لفظ پر کوئی اشکال نہیں کر سکتا کہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا. ہاں مولا کے معنی کیا ہے؟ باقی باتیں تو ابھی تھوڑی سی بات میں کرتا ہوں, جتنا وقت ایک جملہ کہہ دوں. ارے میں قبول کر لیتا ہوں چلے کہ مولا کے 22 معنی ہے, بخیر کا تو ایک ہی معنی ہے نا میرے بھائی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو مولا, انہوں نے کہا کہ مولا کے معنی, اچھا جو میں نے نام لیا عبد الوہاب طریری, انہوں نے بڑے ادب احترام سے اپنی پوری گفتگو کی, لہذا ان پر میں کسی قسم کا کوئی تبصرہ اس انداز سے نہیں کرنا چاہتا کہ جب انہوں نے جس انداز سے بات کی ہے تو میں بھی چاہتا ہوں اسی انداز سے بات کی جائے. لیکن میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کے حوالے سے یہ جو ایک عام مفہوم کو پھیلا دیا گیا کہ مولا کا مطلب دوست ہے. اب یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے کہ رسول اللہ کو آپ کس معیار پہ سمجھتے ہیں. ارے ترجمہ تو آپ کیجئے. جملہ رسول اللہ نے فرمایا, خطبہ دیا, طویل خطبہ تھا, 110 جملے خدائی حمد و ثنا پہ بیان فرمائے. اب 110 کی عدد کو جو نہ سمجھ سکے اسے اس محفل میں نہیں بیٹھنا چاہیے. 110 جملے خدا کی حمد و ثنا پر ارشاد فرمائے, تقریباً 50 جملے مولا علی علیہ السلام کے فضائل پر ارشاد فرمائے, 20 جملے مزید ائمہ علیہ السلام کی ولایت پر ارشاد فرمائے, 20 جملے حضرت حجت کی حکومت پر ارشاد فرمائے, 4 مرتبہ حضرت مہدی کا نام لیا اس خطبے میں, النور و مسلوک من اللہ عز و جل فیہ, فرمایا کہ جو نور ہے وہ تیر رہا ہے اللہ عز و جل کی جانب سے میرے وجود میں, مسلوک فیہ. کل جب اعمال عید غدیر انجام دیں, 2 نمازیں بھی ہیں, اور ایک نماز تو بڑی مختصر نماز ہے کہ جس میں الحم کے بعد سورہ قل هو اللہ احد ہے, اور دوسری رکعت میں الحم کے بعد سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر ہے. اس وقت جو میرے ذہن میں ترتیب آ رہی ہے وہ یہی ہے, آپ بہرحال ایک مرتبہ اس کو ری چیک کر لیجیے گا. بہت مختصر سی نماز ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں, ایک مختصر سی دعا ہے. اس کے بعد اس کا ثواب اور اجر یہ بیان کیا گیا کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے غدیر خم میں اس وقت موجود ہو کہ جب رسول اللہ نے علی بن ابی طالب کو بلند کیا تھا. اگر آپ
اپنے آپ کو وہاں پر موجود پانا چاہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. تو اس نماز کو پڑھیں. پھر ایک اور نماز ہے کہ جس میں وہ بھی 2 رکعتی نماز ہے کہ جس میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید ہے 10 مرتبہ, آیت الکرسی ہے 10 مرتبہ, سورۃ القدر ہے 10 مرتبہ, 1 لاکھ حج 1 لاکھ عمرے کا ثواب ہے. دیکھیں جب رسول اللہ بیان فرما دیں نا یا امام معصوم کی زبان سے صادر ہو جائے تو یہاں پر ایگزیجوریشن نہیں ہے کہ بڑھا چڑھا کر کہہ دیا, جو ہے وہ ہے. 1 لاکھ حج 1 لاکھ عمرے کا ثواب. کل کا جو روزہ ہے وہ روزہ آپ انشاءاللہ ضرور رکھیے, اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی قیامت تک زندگی پائے اور قیامت تک ہر دن روزہ رکھتا رہے تو اس کا ثواب کم ہے, غدیر کے دن روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہے. اس لیے کہ اللہ نے خلقی, میرے بھائی یہ چل رہا ہے نہیں چل رہا, بند ہو گیا. بر محمد اہل بیت محمد سلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد. نعرہ حیدری ورکنگ ڈے بھی ہے کل اور نیاز مادی و معنوی دونوں کا اہتمام ہے, اس لیے زیادہ طولانی گفتگو ہے نہیں. بہرحال حضور نے خطبہ طویل دیا تھا, سخت ترین دھوپ تھی, لیکن سخت ترین دھوپ کے باوجود گرمی کم تھی, علی کے فضائل زیادہ تھے. جی غدیر خم سجایا جا رہا ہے, کوئی وعدہ نبھایا جا رہا ہے, پسینہ آ گیا ہے ایڑیوں تک, پسینہ آ گیا ہے ایڑیوں تک, انہیں اس طرح تپایا جا رہا ہے. غدیر و کربلا کو ملا کر علی والا بنایا جا رہا ہے. کیا کہنا. تو بہرحال وہاں گرمی بہت زیادہ تھی اور حضور نے قافلے کو روکا, طویل خطبہ دیا. جب بھی حضور خطبہ دیتے تھے تو حضور ممبر پر ہوتے تھے. آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے تعجب کی بات یہ تھی کہ حضور کے ساتھ ایک اور بھی ہے ساتھ میں ممبر پر. آپ نے کبھی دیکھا ایٹ اے ٹائم 2 ممبر پر ہو؟ تعجب محسوس ہوگا نا بہت کہ کسی گفتگو میں ایٹ اے ٹائم 2 ممبر پر ہو. اب حضور نے پہلے تو ایک بات کو سمجھایا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ 2 ہیں, 2 غالب یک جان ہونا اسی کو کہتے ہیں. علماء کی تعبیر ہے کہ جب حضور نے بلند کیا ہوگا علی ابن ابی طالب کو, تو اگر آپ ویسے کسی بچے کو اٹھائیں تو کچھ بچے کا عکس بھی آ رہا ہوگا, لیکن وہ اٹھانے والا ہے اس کا عکس بھی آ رہا ہوگا. لیکن اگر کوئی کسی جوان کو اٹھا لے تو پھر وہ جوان نظر آ رہا ہے, اٹھانے والا غیبت میں چلا گیا. حضور نے سمجھایا جب میں نظر نہ آؤں اچھا ذرا حضور کی طاقت کا تو اندازہ لگائیے گا, میری طرف توجہ رکھیے گا. حضور کی ذرا طاقت کا تو اندازہ لگائیے گا. لوگ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں آپ علی پڑھتے نبی نہیں پڑھتے. آؤ غدیر کے میدان میں تمہیں نبی پڑھ کے بتاتا ہوں. نبی کی شجاعت جاننا چاہتے ہو؟ جس علی نے خیبر کے دروازے کو اٹھا لیا تھا اس علی کو میرے نبی نے غدیر میں اٹھا لیا تھا. بات باتیں ہو رہی ہے. خطبہ دیا حضور نے, اور میں چاہتا ہوں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ اب تک مختلف چونکہ پلیٹ فارم پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے اور کئی سالوں سے غدیر پہ بات ہو رہی ہے, تو 12, 13, 14 ہمارے جشن عید غدیر سن چکے ہو, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہر جشن میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ 80-90% باتیں کم سے کم کچھ نہیں آ جائیں جو اب تک نہ بیان ہوئی. تو حضور نے جب خطبہ دیا تو خطبے میں اس کی بائفرکیشن میں نے پیش کر دی, اور پھر ایک وقت آیا کہ جب شمس الضحیٰ نے بدر الرجا کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور فرمایا کہ من کنت مولا فعلی المولا. یہ بھی روایت میں ہے جو کہ زیادہ مشہور ہے, من کنت مولا فہذا علی المولا. اور یہ جو فا ہے نا یہ بڑا ڈیسائسو ہے. اس فا کی طاقت بتلاؤں, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن. یہ فا کی طاقت سمجھ میں آ رہی ہے؟ آیت پھر پڑھو, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب خدا کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن
فَيَكُونُ. جو اللہ کے کن اور یکون کا فاصلہ ہے. یہ غدیر کا جشن تو ایسے ہی پڑھا جائے گا میرے بھائی. آج کے دن مسکرانا بھی عبادت ہے. اگر مسکرا کر دیکھ لو تو مسکرانا بھی عبادت ہے. اس خاطر کہ غدیر کی خوشی ہے, اس میں مسکرا جائیے, وہ بھی عبادت ہے. کسی مومن کو کھانا کھلانا فرمایا 1,00,000 فیام کے برابر ہے. فیام 10 فیام فرمایا, اس میں فرمایا کہ ہر فیام میں 1,00,000 انبیاء صدیقین اور شہداء شامل ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. اب حضور نے بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. جو اللہ کے درمیان, اللہ کے کن اور فیکون, یکون کے درمیان کی فا ہے نا, ویسے ہی مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے درمیان کی فا ہے. یاد رہے گا جملہ. ابھی جو بلند کیا ہاتھوں پر, ابھی اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. کچھ کو غار میں سانپ بھی نظر آ جاتا ہے, کچھ کو غدیر میں ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. جی ہائے ہائے کیا کمال کی سماعت ہے میرے بھائی. رونق ہے ایسی جشن جناب امیر ہے, رونق ہے ایسی جشن جناب امیر میں, محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں. میں نے ولائے حب علی اب نہیں چکی, مولا نے خود ملائی تھی میرے خبیر. وہ چاند کے مسئلے کے حوالے سے ریلیٹ کر دوں کہ کون کہتا ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز اگر منڈے کو ہو جائے تو لوگ نمازی نہیں ہوں گے, اور اگر جشن منڈے کو ہو جائے تو جشن سننے والے نہیں ہوں گے. اور کتنے ہوں گے میرے بھائی آپ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہاتھوں پہ بلند کیا من کنت مولا فہذا علی المولا, یہ فا سمجھ میں آ گئی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو آج غدیر کا ذکر کرنے کی اس قوت سے ضرورت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے کا واقعہ مولانا صاحب آپ کیوں دہرا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج ہم کہنا چاہتے ہیں من کنت مولا فہذا مہدی المولا. بھائی یہ تو خود حضور نے فرمایا نور مسلوک من اللہ عز وجل, نور مسلوکن تیر رہا ہے من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے, عز وجل جو عزیز ہے اور جلیل ہے, فیہ مجھ میں. حضور نے کہا ثم فی علی ابن ابی طالب, مجھ سے جائے گا یہ نور علی ابن ابی طالب. ثم پھر نسل الی المہدی, اس کے بعد علی کی نسل میں جائے گا کہ جو مہدی تک ہے. یہ حضور نے فرمایا. کیا کہنے, میں نے کہا 4 مرتبہ مہدی کا نام لیا, عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف, حضور نے نام لیا. ایک الگ موضوع ہے بالکل, غدیر اور امام مہدی. بات ختم ہو گئی. اچھا تو بات وہاں رکی بھی ہے. مولا کا مطلب من کنت مولا, مولا کا مطلب دوست ہے, تو اپنے اپنے ذوق کی بات ہے. آپ رسول اللہ کو کس معیار پر رکھیے گا. ابھی تو بات علی کی ہو نہیں رہی, میں ترجمہ پوچھتا ہوں. من کنت مولا, فل اسٹاپ, اسٹاپ کیجئے, آپ صرف اتنا جملہ ترجمہ کیجئے. علی کو چھوڑیے فی الحال,
جس کا میں مولا. مولا کا مطلب کیا ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں کسی سے. جس کا میں مولا، حضور کہہ رہے ہیں. یعنی آپ حضور کو حاکم، آقا، مولا کے مرتبے پر رکھیں گے، جیسے کہ ہم اس پہ فخر کرتے ہیں. اور حضور کو آقا ماننا ہمارا جرم ہے تو اس جرم پہ ہمیں ناز ہے. جی تو آپ کیا حضور کو دوست کہیے گا؟ من کنت مولا، یعنی وہ نبی ابراہیم علیہ السلام جو نبوت میں حضور سے کمتر نبی ہیں، ان کا دوست تو اللہ ہو. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے نا، ان کا دوست تو اللہ ہو. مصطفیٰ کا دوست ہر ہیرا گہرا اٹھ کے بن جائے گا. مصطفیٰ کا دوست کوئی بھی بن جائے گا. جی من کن تو فقط اس کا ترجمہ کیجیے. آج کل تو ترجمہ کروانا بڑا آسان ہو گیا، گوگل ٹرانسلیٹ. تو گوگل ٹرانسلیٹ جب ترجمہ کرنا شروع کرتا ہے تو وہ آخر سے شروع کرتا ہے یا ابتدا سے شروع کرتا ہے؟ تو فاز علی مولا کا تو بعد میں کیجیے نا، من کن تو مولا پہلے کیجیے. اگرچہ کہ میں جوان ساتھیوں سے بالخصوص کہہ رہا ہوں کہ گوگل ٹرانسلیٹ پر آپ اعتماد نہ کیجیے گا، اس لیے اس میں گرامیٹیکلی بھی بڑی مسٹیکس ہو سکتی ہیں اور لٹریچر وائز بھی مسٹیکس ہوتی ہیں. وہ گوگل سچ بولتا ہے کس بارے میں؟ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گوگل پہ لکھو ہو کلڈ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ تو وہ سچ بولتا ہے. تو کیا بولتا ہے خود جا کے چیک کیجیے گا. تو علامہ اقبال کا کسی نے مجھے شعر بھیجا گوگل ٹرانسلیٹ کے ساتھ، یہ ریسنٹلی بات ہے. یہ کائنات ابھی تک ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. وہ ناسا کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس تناظر میں بھی اس کو دیکھیے گا کہ یہ کائنات ابھی تک ناتمام ہے شاید. جب آپ کی کیپیسٹی یہ ہو کہ آپ 37 بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے تک دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ جاؤ کائنات میں، لیکن تم اس کے سلطان کو کراس نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. لیکن بہرحال یہ کرنے کے وہ کام تھے کہ جو قرآن پر یقین رکھتے ان کے کرنے کے کام تھے جو اب دوسرے کر رہے ہیں. تو بہرحال عرض فقط یہ ہے کہ یہ کائنات ابھی تک ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. اب اس کا گوگل ٹرانسلیشن نیچے لکھا ہوا تھا کہ دس یونیورس، میں لفظ بلفظ ترجمہ کر رہا ہوں جو وہاں لکھا ہوا تھا، دس یونیورس از اسٹل انکمپلیٹ، پرہیپس دا وائس آف مدر ان لا از کمنگ. اچھا علی کے مقابلے میں کوئی آ گیا تو وہ تو یاد نہیں آ گیا آپ کو؟ بھائی اسی لیے تو اونٹ پر ولایت کا اعلان کیا تھا. تو گوگل ٹرانسلیٹ پہ نہ جائیں، میں تو فقط یہ کہہ رہا ہوں کہ من کن تو مولا ترجمہ کیجیے. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جو میرا دوست ہے، جو مجھے دوست سمجھتا ہے. میں نے کہا کہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے وہ ان کا دوست تو اللہ ہو. مصطفیٰ کے دوست ہم اور آپ جیسا کوئی بھی بن جائے گا. میں مسلمانوں سے کہتا ہوں بھائی اپنی اوقات کو پہچانو، اپنی حد میں رہو. کلمہ پڑھا ہے تو غلامی کو قبول کرو. اس لیے کہ مصطفیٰ کے معاملے میں، کاش اس اشارے کو آپ سمجھ سکیں، مصطفیٰ کے معاملے میں اگر انگشت پور کے برابر بھی آگے بڑھے حد سے تو جل کر خاک ہو جاؤ گے. سمجھ میں نہ آیا تو جبریل سے پوچھ لینا معراج پہ. سمجھو من کن تو مولا. ہاں جو پہلے مولا کا مطلب ہے وہی دوسرے مولا کا مطلب ہے. ہم نے آقا اور مولا حضور کو مانا اور اس پر ہمیں ناز ہے. فاض علی مولا کا بھی وہی مطلب ہے. بس عزیزان گرامی میں نے بات تمام کر دی. یہ جملہ ایک محفل میں کہا تھا لیکن ادھورا تھا، اس کو مکمل کر دوں، بات تمام کر دوں کہ غدیر اسکوائر پر ایک منظر تھا.
جو میرے ساتھ چل سکتے ہیں وہ بولیں. ایک محفل سج رہی تھی جس کا بانی اللہ تھا. اس محفل کے خطیب محمد مصطفیٰ تھے اور اس محفل کا موضوع علی ولی اللہ تھا. کلمہ پورا ہو گیا بھائی. غدیر اسکوائر پر لا الہ الا اللہ کے حکم سے محمد الرسول اللہ خطبہ دے رہے تھے. خطبے کا موضوع علی ولی اللہ تھا. یہ وہی منظر ہے کہ جو علی کی ولادت کے وقت بھی ہوا تھا. لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کی گود میں علی ولی اللہ آئے تھے. وہ منظر غدیر میں تکرار ہو رہا تھا. بھائی کعبہ ہے آغاز علی، غدیر ہے معراج علی. صاحب معراج نے اٹھایا تھا نا علی کو. سجدہ ہے انجام علی، جس کے آغاز پر وسط میں انجام میں خدا اور مصطفیٰ ہی ہو. کسی نسلی بت پرست کی اوقات کیا تھی کہ علی کے مقابلے پر آ سکتا؟ جی بات تمام ہو گئی. یاد رہے گا یہ غدیر کا جشن انشاءاللہ. ٹھیک جی. فرمایا من کن تو مولا، جو مجھے جیسے مولا مانتا ہے. یہ بڑا اہم جملہ ہے. جو مجھے مولا مانتا ہے اور جیسے مانتا ہے. اگر آپ 40 سال بعد حضور کو نبی مانتے ہیں تو پھر آپ ان کی جگہ پر کسی سابقہ کافر کو بٹھا دیں تو تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ آپ تو نبی کو 40 سال پہلے تک نبی نہیں مانتے تھے. لیکن جو نبی کو مانتا ہے ایسا مولا کہ کن تو نبی وعدہ مبین المائے وقی، تو پھر نبی کا جانشین وہ اسے مانے کہ کن تو ولی وعدہ مبین المائے وقی. ایسے تو نہیں بات بنے گی. پھر بنا بھائی آپ نبی کو کس عہدے پہ سمجھتے ہیں؟ حضور نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. کہیں پر فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. کہیں پر فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. کہیں فرمایا اول ما خلق اللہ الروح، اللہ نے سب سے پہلے روح کو خلق کیا. بھئی کسے خلق کیا سب سے پہلے؟ نور کو خلق کیا، روح کو خلق کیا، عقل کو خلق کیا، قلم کو خلق کیا. اول تو ایک ہی ہوگا. یہ اتنے سارے اول کہاں سے آ گئے؟ ہائے ہائے ہائے. اچھا یہ بات ذہن میں آ گئی تو کہہ دوں غدیر کے خطبے کو پڑھیے گا. میں نے جو کہا تھا نا اعمال انجام دیجیے. اعمال تو پھر بھی مومنین انجام دے دیتے، ایک اہم ترین کام نہیں کرتے. وہ یہ نہیں کرتے کہ غدیر کا خطبہ نہیں پڑھتے. غدیر کا خطبہ آپ پڑھیں، جس لینگویج میں آپ کمفرٹیبل ہیں ایک طرح سے آخر تک پڑھیں اس خطبے کو. تھوڑا سا وقت نکالیں. اور اللہ نے کہا تھا یا ایھا رسول بلغ، آپ پہنچائیے. اللہ نے اپنے حبیب سے کہا بلغ، اور حضور نے مجمع سے کہا بلغ. فلیبلغ الشاہد الغائب والوالد الولد، جو یہاں حاضر ہے وہ پہنچائے غائب تک. باپ پہنچائے اپنی اولاد تک. ہر وہ شخص کے جو اپنی اولاد کو اپنی اولاد سمجھتا ہے اسے چاہیے کہ حضور کے اس حکم پر عمل کرے کہ علی کی ولایت کو پہنچائے. واجب ہے، ضروری ہے پہنچانا. کا جو شاہد ہے، جو دیکھ رہا ہے، وہ غائب تک پہنچائے. والوالد الولد. اچھا یہاں پر والدہ کے لیے نہیں کہا ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن اس خطبے میں کہا والد کے لیے. کیا کہنے بھائی. واہ. تو آپ جو آپ کو حضور نے فرمایا ہے وہ اپنی ذمہ داری کہیں ٹرانسفر نہ کر دیے گا، تم سنا دینا. آپ کی ذمہ داری ہے. جب آپ ان کے بہت سے کارے کام کچن میں کر دیتے ہیں آ کر، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو آپ یہ والا جو کام جو حضور نے دیا ہے آپ کو وہ تو کیجئے کہ باپ پہنچائے اپنی اولاد تک علی کی ولایت کو. یا ایھا رسول بلغ، پہنچائیے. تو یہ جو خطبہ غدیر ہے اسے پڑھیں. جب آپ اسے پڑھیں گے تو اس وقت مجھے یاد کیجئے گا کہ حضور نے 4 مرتبہ من کنت مولا فعلی مولا فرمایا. ایک مرتبہ نہیں. پتہ نہیں بات پہنچا سکوں. کسی ملنگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے خلفائے راشدین کون ہیں؟ اس نے کہا علی 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 علی. 4 مرتبہ فرمایا. بات تمام
ختم ہو گئی بات, جو کہنا تھا کہہ دیا میں. یہ نہ کہیے کہ ہم خلفاء راشدین کو مانتے نہیں. خلفاء راشدین میں سے پہلا علی ہے, آخری مہدی ہے, جس کا اعلان غدیر میں کیا گیا. جی تو غور فرمائیے گا. اب جو مجھے جیسے مولا مانتا ہے, میں نے 4 حدیثیں پڑھی آپ کی خدمت میں. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا, سب سے پہلے عقل کو خلق کیا, سب سے پہلے قلم کو خلق کیا, سب سے پہلے روح کو خلق کیا. تو میں کسے سب سے پہلے خلق کیا؟ ایک مثال دے دوں تو شاید بات واضح ہو جائے. مثال کے طور پر, اب یہ ہمارے محترم عاصم بھائی صاحب نے تشریف فرمایا, آپ کے نام سے مثال دے رہا ہوں. ہم نے کہا سب سے پہلے محفل میں عاصم بھائی تشریف لائے. کچھ دیر بعد کا سب سے پہلے محفل میں احسن کے والد تشریف لائے. کچھ دیر بعد کہا کہ سب سے پہلے محفل میں ثنا خان تشریف لائے. تو شخصیت تو ایک ہی ہے نا, نسبتیں بدل رہی ہیں. پتہ نہیں کتنی بات پہنچے, تھوڑا سطح عمومی سے بدل ہو گئی بات. یہ ملا 17 نے صفحہ نمبر 17 پر جو اصول کافی کی شرح لکھی ہے, اس کے مقدمے میں لکھا ہے. جی وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے جب ماہیت کو دیکھا تو فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. جب حضور کی کیفیت کو دیکھا, اس نور کی ظرفیت کو اور صلاحیت کو, فرمایا اول ما خلق اللہ العقل. پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے بھائی, میں من کن تو مولا سمجھا رہا ہوں یہاں پر, سمجھ ماری بات. جب حضور کے علم کو دیکھا اول ما خلق اللہ القلم. جب اپنی طرف نسبت کو دیکھا اول ما خلق اللہ روح, اللہ نے سب سے پہلے اپنی روح کو خلق کیا. ماہیت کو دیکھا فرمایا نور کو خلق کیا, کیفیت کو دیکھا فرمایا عقل کو خلق کیا, نسبت علم کو دیکھا فرمایا قلم کو خلق کیا. اللہ سے اپنی نسبت کو دیکھا فرمایا اللہ نے سب سے پہلے اپنی روح کو خلق کیا. اور جب نسبت, کیفیت, ماہیت, صدقیت کو ایک ساتھ دیکھا تو کبھی حامد کا, کبھی محمود کا, کبھی محمد کا. یہ ہے من کنت مولا, جو مجھے ایسے مولا مانتا ہے. فہذا علی مولا. اللہم صلی علی محمد. آج کی حد تک جشن اختتام پذیر ہو رہا ہے, اور وینسڈے کا جشن آپ سب کو اچھی طرح سے یاد ہے, کہ مجھے میرے محترم علی حسین بھائی نے کہا کہ اسے دہرا دیجیے گا. میں نے دل میں سوچا کہ بھائی آپ نے کوئی تو میلبرن کا کونا چھوڑا نہیں کہ جہاں پوسٹر نہ لگایا ہو. فلنڈر اسٹریٹ شاید رہتی ہے, وہاں جا کے تھوڑا خبر آدمی فرما دیجیے. تو ماشاءاللہ کیا کہنے, بڑے دل سے اہتمام کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ جشن تو سب کو یاد ہوگا. تو انشاءاللہ وینسڈے جناب میر حسن میر صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں. جناب علی حسین بھائی نے اس کے لیے خاص اہتمام کیا اور بڑی محنت کی ہے, اور یقین فرمائیے کہ بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے ہر طرح سے. تھوڑا سا جتنا میں بیک گراؤنڈ میں جانتا ہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے کہ یہ جشن اس خاص اہتمام کے ساتھ برپا ہو سکے. تو آپ سے انشاءاللہ وینسڈے کو شرکت کی گزارش ہے, اور اگر آپ تھوڑا سننا چاہیں گے تو میں اس دن بھی تھوڑا سا پڑھ دوں گا آپ کی خدمت میں. تو اللہم صلی کیا یا علی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین سلام. صلی ایک جملہ اور سن لو گے مجھ سے بس. میں چاہتا ہوں کہ ذرا خاص اہتمام سے جشن ختم ہو. یہ آیت تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, ہزاروں نکات اس میں رہ گئے, پھر کبھی اور صحیح انشاءاللہ. دوسری آیت تھی غدیر کے سلسلے میں الیوم اکملت لکم دینکم. دین مکمل ہی علی کی ولایت کی وجہ سے ہوا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, کبھی اس پہ سناؤں گا اتممت علیکم نعمتی. کچھ نکات تو بڑے دل میں, وقت بھی بہت ہو گیا, پھر کبھی انشاءاللہ اور صحیح. اتممت علیکم نعمتی کا جو
یوزول ٹرانسلیشن ہے، اس سے بہت آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات کو بیان کیا ہے. پھر کبھی صحیح اتممت علیکم نعمتی، یہاں پر یہ نہیں کہ نعمت سٹاپ ہو گئی، تمام ہو گئی، نعمت محمد کے بعد علی کی صورت میں جاری رہی، یہ مطلب ہے اس کا. جی یہ پھر کبھی اور صحیح، اس کی قرآنی دلیل ہے کبھی اور صحیح. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن میں راضی ہوا کہ اسلام کو دین کہا جائے. یہ اتنی آسانی سے گزرنے والی بات ہی نہیں. آج کے دن میں راضی ہوا کہ اسلام کو دین کہا جائے. اسلام، اچھا اسلام سے اللہ اس وقت راضی ہے جب علی کی ولایت ہے. اسلام کو دین اس وقت کہا جائے گا جب اس میں علی کی ولایت ہے، اس سے اللہ راضی ہوگا. آخری جملہ بالکل کہنے لگا ہوں، میرے ساتھ دینا اس وقت. جس سے اللہ راضی ہو اسے رضی اللہ کہتے ہیں. جس دین میں علی کی ولایت ہے اس سے اللہ راضی ہے. اس دین سے اللہ راضی ہے جس میں مولا علی کی ولایت کا اعلان ہے. یعنی دین رضی اللہ اس وقت بنتا ہے جب علی کی ولایت ہو. علی کے بغیر دین تو رضی اللہ نہ بنے، آپ خان رضی اللہ بنیں گے. آخری نعرہ میں کیا ہے؟ مولا علی، من كنت مولا علی علی، من كنت مولا علی علی، حسن كبابا علی علی، زهراء كالشهر علی علی، جبريل كتيجر نبيان بكارا احمد كنارا باب ولادة مسجد مشهد مارا حیدری. یا علی. آیت اللہ وحید خراسانی نے غدیر کے موقع پر یہ نصیحت فرمایا کہ جو امام نے فرمایا ہے نا، وسائل الشیعہ میں حدیث موجود ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، ہماری خوشی میں وہ خوش ہوتا ہے، ہمارے غم میں وہ غمگین ہوتا ہے، وہ ہے ہمارا شیعہ. اور اس کے بعد انہوں نے آگے یہ وضاحت فرمائی، یہ تو حدیث ہے جو میں نے بھی پڑھی، اس حدیث کی وضاحت میں یہ فرمایا کہ جو اس حدیث پر کما حقہ عمل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ غدیر کے دن مسکراتا رہے اور خوشی منائے، اور عاشور کے دن روتا رہے اور غم منائے. یہ ہے پوری شیعت. یفرحون لفرحنا، خوش ہو ہماری خوشی میں، غدیر کے دن خوشیاں منائیے، یحزنون لحزننا، عاشور کے دن غم منائیے. یہ اس کا عالی ترین مصداق ہے. بات واضح ہو گئی؟ جی یہ پورا دین آ جائے گا اس میں سمٹ کر، تبلا تبرہ سب آ جائے گا اس میں سمٹ کر. صحیح. تو یہ ایک چھوٹا سا میسج ہو گیا ان کی جانب سے، اور اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا پڑے گا. آپ تو اس کو پوری اچھی طرح سے ریسیو کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اپنی اگلی جنریشن تک پہنچانے کے لیے ہو سکتا ہے شاید ایک اہتمام کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ ان الفاظ میں یا اس کمیونیکیشن کے ساتھ وہ نہ ریسیو کر سکے جو یہاں کی کمیونیکیشن ہے. تو آپ کو اپنے اعتبار سے چاہے وہ کسی بھی لینگویج میں ہو، اس کو پہنچانا پڑے گا، اس خوشی کو، اس جوائسنس کو، اس سیلیبریشن کو. میں مثال دے دوں، تقابل کرنا مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگتا، غدیر کا کسی بات سے کوئی تقابل ہے نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے فقط کہہ رہا ہوں. بچے وہ کرسمس کا انتظار کرتے ہیں نا، یہاں ایک کلچر بنا ہوا ہے. فرض کیجئے کہ بھائی وہاں پر کچھ خوشیاں ہیں، سیلیبریشنز ہیں، اہتمام ہے. مومن کا جو بچہ ہے نا وہ غدیر کے دن کا انتظار کرے. غدیر فقط منائیے نہیں، اپنے گھر میں برپا کیجئے غدیر کو. جی ویسے سمپلسٹی ہے ائمہ السلام کی زندگی میں، لیکن غدیر کے دن بہترین نیا لباس زیبتن فرماتے، بہترین خوشبو کا استعمال کرتے امام رضا علیہ السلام، بہترین خوشبو تقسیم کرتے، بہترین کھانے کھلاتے. خاص ایک سیلیبریشن ہے غدیر پر. سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس انداز سے خاص سیلیبریشن کا اہتمام کریں تاکہ یہ دن یاد رہے بچوں کو. اب کسی بھی طریقے سے، اور پھر ساتھ میں چونکہ وہ طویل خطبہ ہے، پورا خطبہ تو آپ پڑھیے، اور اگر ہو سکے اس میں سے کچھ ایکسٹرپٹس نکال کر اس کا جو خلاصہ ہے وہ بچوں کو بتائیے ان کی اپنی زبان میں. بلکہ اگر آپ کوشش کر سکیں
منقبت کے حوالے سے بھی جو منقبتیں آتی ہیں غدیر اور غدیر کے علاوہ بھی اور اوکیجنز پر، پہلے تو یہ چیک کر لیں آپ خود سن کر کہ اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو خود خلاف شریعت ہو، وہ تو ایک پہلے ہی فلٹر موجود ہے. لیکن جب آپ نے محسوس کیا کہ نہیں یہ وہ منقبت ہے کہ جو مجھے واقعاً مولا کی محبت سے قریب کر رہی ہے، تو آپ اسے سنیں اور آپ اس میں بہت سارے رمز ریفرنسز سمجھ جائیں گے جو سطح بچہ نہ سمجھ پائے، تو اسے بتائیں، اسے پوچھیں. کبھی اس منقبت میں کوئی اشارہ ہوگا خیبر کی طرف، کبھی اس منقبت میں کوئی اشارہ ہوگا فدق کی طرف، کبھی اس منقبت میں اشارہ ہوگا کسی اور معاملے، تو یہ جو تو آپ اسے پوچھیں کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے. کبھی نہ حتیٰ بعض اوقات مولا کا لقب ایسا منقبت میں استعمال ہوتا ہو سکتا ہے بچے کو نہ بتاؤ کہ یہ لقب ہے مولا کا، تو یہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے، یہ ہے غدیر کو برپا کرنا، اہتمام کرنا. جس نے من کنت مولا فہذا علی مولا کو مان لیا، اس نے علی ابن ابی طالب کی اتھارٹی کو اپنے اوپر قبول کر لیا. بعض اوقات جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے اوپر اپنے سے زیادہ علی کا حق قبول کر لیا. اپنے سے زیادہ کی بات ہی کیا، اپنا حقیقت فنش. جس نے غدیر کو مانا اس نے اپنے اوپر صرف علی کے حق کو تسلیم کر لیا. یہ جملہ اپنے مال پر، اپنے نفس پر، اپنی اولاد پر، اپنے اہل و عیال پر. بات واضح ہو گئی؟ بس یہ ہے غدیری ہونا. اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اور ہمیں ہمیشہ نسلوں تک اور قیامت تک نسلاً بعد نسلیں غدیری عقیدے پر رکھے، سقیفائیوں سے دور رکھے. تولا اور تبرہ دونوں سمجھنے کی اور اسے تبرہ اور تولا کرنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار، غدیر کے آخری وارث حجت خدا حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہمیں اس غدیری حکومت میں سانس لینا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.